سے وہاں پر خدمت انجام دے رہا ہوں، لہٰذا فضلہ سے گزارش ہے کہ سرکار صدقہ مدارس مدرسے کا دل کھل کر تعاون فرماؤں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة۔ وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوست اور بزرگوں، نکاح کے موقع پر عامتاً خطبے میں کلام پاک کی جو آیتیں ابھی تلاوت ہوئی وہی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو نکاح سے متعلق ہے وہ بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن نکاح جو ہے وہ تو عموماً زیادہ تر اپنے خاندان، قوم، سماج کے طور و طریق پر ہوتے ہیں۔ ہاں، نکاح کی مجلس اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے علاقے میں مسجد میں ہوتی ہیں، جو سنت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح جمعہ کے دن مسجد میں کیا تھا۔ نکاح ایک عبادت ہے ہمارے مذہب میں، صرف کوئی رسم نہیں ہے یا اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں ہے صرف، جس سے چاہت بھی پوری ہوتی ہے آدمی کی، لیکن ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر عبادت کا جو ہے طریقہ ہوتا ہے، اگر اس طریقے پر ہیں تو اس عبادت سے اجر، ثواب، اللہ کی رضا اور دنیا میں راحت، سکون، ساری چیزیں ہر عبادت سے ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اپنے طریقے پر ہو۔ نکاح بھی ایک عبادت ہے، اگر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے گا تو نکاح کے بہت سارے منافع ہیں، بہت سارے منافع ہیں۔ لیسکنوا الیہا، سکون کا ذریعہ ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی جو ہیں ایک دوسروں کے لیے لباس کی طرح ہو جاتے ہیں، جیسے لباس کے منافع ہیں، کپڑوں کے جیسے فائدے ہیں کہ گرمی سردی سے بچاؤ ہو جاتا ہے، جسم کے جتنے عیب ہیں وہ کپڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ اوپر سے آدمی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے تو لباس اس کے عیوب چھپا دیتا ہے، ایسے یہ رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کے عیوب پر پردہ پڑ جاتا ہے اور سکون کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں نکاح کے ساتھ برکتوں کے دروازے کھلتے اللہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم اپنے غلام باندیوں کے نکاح کر دو، نکاح سے برکت ہو جائے گی۔ اور پھر کہتے تھے کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم اپنے غلام باندیوں کے نکاح کر دو۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ نکاح ایک ذریعہ ہے مالدار ہونے کا، غنی ہونے کا، کہ نکاح کے بعد عموماً دیکھا جاتا ہے کہ آدمی کی روزی میں وسعت ہو جاتی ہے،
نکاح سے پہلے آدمی اپنا مکان نہیں بنا پایا، نکاح ہوئے 2 4 5 سال ہوتے ہیں پلاٹ خرید لیتا ہے، دھیرے دھیرے مکان کھڑا ہو جاتا ہے، اس روزی میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انکحوا الایام منکم، یہ آیتیں ہیں کلام پاک کی جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یکونوا فقراء، کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ تو یہ سارے اس کے منافع ہیں نکاح کے، لیکن بس شرط اتنی ہے کہ اس نکاح کو اللہ کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام کے طریقے پر کیا جائے۔ جو نکاح کی ضروری چیزیں ہیں وہ ایجاب اور قبول ہیں، مہر ہیں جو آدمی پر واجب ہیں، جو دینی ہیں، مہر واجب ہیں، 2 گواہوں کے درمیان میں دلہا دلہن 2 آ کر ایجاب قبول کر لے تو ان کا نکاح ہو جائے گا۔ دلہن نہیں آتی ہمارے عرف میں، وہ گھر رہ کر اپنا وکیل بھیجتی ہیں، تو وہ وکیل آ کر یہاں ایجاب کر لیتا ہے، دلہا قبول کر لیتا ہے، 2 گواہ اگر ہیں تو نکاح ان کا ہو گیا۔ مسنون یہ ہے کہ خطبہ پڑھا جاوے، سنت ہیں جو آیات اور احادیث ابھی میں نے پڑھی ابتدا میں، وہ خطبہ ہے نکاح کا، اور اعلان کیا جاوے نکاح کا، اور مجمع جمع کیا جاوے۔ تو مجلس نکاح کے لیے مجمع جمع کرنا ہوتا ہے، مجلس نکاح کے دن مجلس نکاح کے لیے مجمع جمع کرنا یہ مسنون ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مسنون عمل ہے وہ ولیمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اولم ولو بشات، کہ ولیمہ کر لو چاہے ایک بکری کے بچے سے کرو۔ تو یہ مسنون عمل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی اپنے نکاحوں میں ولیمہ مختلف قسم کا کیا۔ ایک سفر میں تو حضور نے اعلان کر دیا بھائی جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ تو صحابہ اپنے پاس جو توشہ تھا، کسی کے پاس پنیر تھا، کسی کے پاس گھی تھا، کسی کے پاس کھجور تھے، تو ایک گھڑا کھودا گیا زمین میں اور اس پر ایک چمڑا بچھا دیا گیا اور اسی گھڑے میں سب ڈالا گیا۔ وہ نے دیگ بنا دی اندر ہی زمین میں، اور اس میں گھی بھی ڈالا، پنیر بھی ڈالے، کھجور بھی ڈالا، سب کا ملا کر حلوہ بنا دیا، اور وہ حلوہ ولیمے میں کھا۔ حضور نے کہا کہ تمہاری امی کا ولیمہ کھا لو، تو ولیمہ ہو گیا۔ یہ تو اتنا آسان ہے۔ اگر غریب آدمی ہے روزانہ اپنے گھر میں 10 آدمیوں کا پکاتا ہو، 20 کا پکا لے، محلے کے 2-5 آدمیوں کو بلا کر کھلا دے تو ولیمے کی سنت ادا ہو گئی، ثواب مل جائے گا۔ ان کو کوئی 2-4 دیگیں بنا کر سب کو قرضہ کر کے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی کو اللہ نے استعداد دی ہے، وہ زیادہ کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ شہرت کی نیت نہ ہو، دکھاوے کی نیت ہے، اور عموماً یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ یار یہ بناؤ، کہ کہنا یہ بناؤ، ارے لوگوں شو کیسے بریانی نہ، تو بس ہو گئی بات پوری۔ آتی ہے نا بات، گھر میں بیٹھتے بھائی کیا پکانے کا، دال پلاؤ پکا دو، کوئی کہتا ہے پکا دو، پھر پھر ارے یار خرچوں کریے چاہتا ہوں لوگوں پچے شو کیسے، تو بات پوری ہو گئی۔ اللہ کے لیے نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے تھا۔ اللہ کے لیے ہوتا تو کچھ بھی کھلا دیا جاتا، کوئی اللہ کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ذوق کے مطابق کھلانا چاہیے، لیکن بس یہی بات اگر اٹک رہی ہے تو اس میں صرف لوگوں کا دکھاوا ہے، دوسرا کچھ نہیں۔ یا ہم نے لوگوں کا کھایا ہے اس لیے کھلانا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے اس لیے نہیں کھایا تھا کہ انہوں نے ایسا کہہ کر ہم کو بلایا تھا کہ آپ جب شادی کرو تو ہم کو بلائیے کھلائیے، انہوں نے دعوت کی تھی، اور دعوت کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے مذہب میں کھلانے کی خوب تلقین، حضور نے یہی فرمایا کھلاؤ، اطعموا الناس، لوگوں کو کھلاؤ، اور حضور نے زندگی بھر کھلایا لوگوں کو، لیکن وہ کھلانا ریا سے پاک تھا، شہرت سے پاک، اور وہ رسم و رواج سے پاک ہے، وہ کھلانا رسومات سے پاک ہے۔ اور جو بنیادی سب سے بڑے خرابی اور مفسدہ جو ہمارے دور کا ہے کہ اس کھلانے کے ساتھ بے حیائی بہت ہوتی ہے۔ شادی کے دن بھی جو لوگ آتے ہیں، عورتیں مرد جمع ہوتے ہیں، تو یہ ایک مجمع ہو جاتا ہے، بے حیائی کا اڈہ بن جاتا ہے۔ نکاح والا گھر یا وہ محلہ جو ہے وہ بے حیائی کا اڈہ بن جاتا ہے۔ عورتیں بن سور کر آ رہی ہیں، نوجوان لڑکے کرسیاں لگا کر بیٹھے ہیں، وہ تماشا کر رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، سبھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا۔ آدمی وہاں جتنی دیر بیٹھا ہے، نکاح کی مبارکباد دینی ہے تو مسجد میں، مرد مسجد میں آئیں گے، اور نکاح کے بعد جو مسنون عمل ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد دولہے کو مبارکباد دیں ان کلمات کے ساتھ، بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر۔ یہ اس کے مسنون کلمات، اگر کسی کو یاد نہیں تو اتنا کہہ دے کہ اللہ تمہارے نکاح میں خوب برکت دے، تو یہ مسنون عمل ہو گیا۔ باقی ہم دیکھتے ہیں عموماً محلوں میں جہاں جہاں بھی نکاح ہوتے ہیں، کرسیاں لگتی ہیں، مرد ادھر بیٹھے ہیں، عورتیں ادھر بیٹھی ہیں، یا اگر اس وقت عورتیں نہیں بیٹھی ہیں، خالی مرد ہیں، جتنی عورتیں آتی ہیں سب کا نظارہ وہ سارے مرد کرتے ہیں، سارے نوجوان
اور سب بیٹھے بیٹھے ان کو اس میں میری بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، اور دیکھنے والا بھی یہی مجمع ہے۔ ایسی بے حیائی ہوتی ہے جس کو ایک جائز پلیٹ فارم مل جاتا ہے، ایک جائز پلیٹ فارم مل جاتا ہے، اور جوان جوان بچیاں، غیر شادی شدہ بچیاں بن سور کر آ رہی ہیں، شادی شدہ عورتیں بن سور کر آ رہی ہیں۔ عورت کے لیے زینت، اس کے فقہا نے مسائل لکھے ہیں کہ عورت زینت کرے گی، اس کو زینت کرنے کو شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے گی، شوہر کے علاوہ کسی کے لیے زینت کی اس کو اجازت نہیں، کسی کے لیے بھی اس کو، ہاں وہ صاف ستھری رہے، پاک صاف رہے، اپنے اندر صاف کپڑے پہنے، لیکن زینت جو ہوتی، ایک تو ہے پاک صاف رہنا، نارمل کپڑوں میں عورت ہے، دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا ہوا ہے، اور وہ ہے تو وہ تو ہر حال میں اس کو روزانہ غسل کرے، روزانہ کپڑے بدلے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک زینت بن سورنا، اس کا چمک دمک والے کپڑے پہننا، بال کھلے چھوڑنا، اپنی چھاتیوں کو کھلا چھوڑنا، یہ صرف اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہے۔ یا ایسے کپڑے جس کپڑوں میں جسم کا ابھار دکھتا ہو یا جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں، پتلے کپڑے پہننا، اور ایسی بے حیائی ہے کہ عذاب خداوندی کو دعوت دیتی۔ یہ تو نیک لوگوں کی دعائیں اور بعض لوگوں کے اچھے نیک اعمال نہ ہو تو ایسی زبردست برائی ہے یہ کہ فوری طور پر عذاب نازل ہو جائے، ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ نکاح کو اس کے طریقے پر لایا جائے، اور ہم اس کا ذریعہ نہ بنیں کہ ہمارے گھر آ کر کوئی بے حیائی کر جائے، چاہے وہ شادی کی دعوت کے ذریعے سے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مرد بھی جمع ہو رہے ہیں، اور بعض جگہوں پر ایک ہی چھوٹا سا مکان ہے 10 آدمیوں کے رہنے کا، اس میں 100 جمع ہوئے ہیں، ایسی بھیڑ بھاڑ ہے، اندر سے لڑکے گزر رہے ہیں، لڑکیاں نکل رہی ہیں اندر سے، ایک دوسروں کو ٹچ ہو رہے ہیں، جان بوجھ کر ہو رہے ہیں، انجان میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری کھلی بے حیائی ہے جس کا کسی بھی مذہب میں، کسی معاشرے میں کوئی جواز نہیں ہو سکتا، اور کوئی غیرت مند انسان مسلمان نہ ہو وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جو چیز معاشرے میں عام ہو جاتی ہے اس کی قباحت، اس کی برائی لوگوں کے قلوب سے ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کبیرہ گناہ کے قبیل سے ہو۔ اس لیے گزارش ہے کہ بہت سارے خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سو کے نکاح بعد میں ہوں گے، بہت سو کے ہو چکے ہوں گے، ولیمہ باقی ہوگا، کسی کے وہاں اور کوئی پروگرام ہوتے ہیں، تو اس میں اللہ کے واسطے اس پر ہم خود اپنے آپ پر بھی رحم کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عورت اگر بن سور کر اپنے گھر سے نکلی ہیں، حضور فرمائے وہ ایسی ویسی ہیں، شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ ایسی ویسی ہے، شیطان اس کو کیا مطلب ہے اس کا اپنے گھر سے زینت کر کے بغیر برقعے کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا شوہر تو اس کے گھر پر ہے، اس کے کام پر ہے، جس کے سامنے اس کو سنورنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، وہ تو وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو وہاں ہے بھی نہیں۔ اگر وہ بالفرض اس طرف وہ گزر جاتا ہے تو فوراً دوپٹہ ٹھیک کرتی ہے، جس کے لیے اس کو دوپٹہ کھولنے کا ہے اس کو دیکھ کر ٹھیک کر رہی ہے۔ گھر سے اگر برقع پہن کر نکلی اور اس نے برقع اتارا شادی میں آ کر، شوہر کو اگر دیکھ جاتی ہے تو فوراً وہ چھپ جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے اس کے نکلنے کا؟ اور وہ ہماری مائیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس لیے ان کو موقع کون فراہم کرتا ہے؟ میں اور آپ، ان کو موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقعوں پر اجتناب کریں، چاہے دعوت کھلانا اچھی چیز ہے، سال بھر ہم کھلاوے لوگوں کو، روزانہ 2 مہمان گھر لے جاوے، ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہر ہفتے ایک فیملی کو دعوت دیتے، 10 آدمی آئیں گے ہر ہفتے، مہینے میں 4 فیملیوں کو ہم کھلائیں گے، اچھا سے اچھا کھلاوے، ان کا پورا اکرام کریں، عزت کے ساتھ کھلاویں، روکڑ رقم دے سکتے ہیں تو روکڑ رقم سے ہم ان کی دعوت کریں۔ لیکن یہ جو دعوتیں شادی میں ولیموں کے نام پر اور شادی کے نام پر ہیں، اور چاہے وہ یہاں ہو یا پارٹی پلاٹ میں جا کر ہو رہی ہو، کسی بھی جگہ جا کر ہو رہی ہو، وہ جہاں بھی مردوں عورتوں کا اختلاط، ایک گھر میں 2 سگے بھائی رہتے ہیں، ان کی بیویوں کا ان کے ساتھ اختلاط شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا الحم و الموت، کہ تیرا دیور تیرے لیے موت ہے جو گھر میں رہتا ہے۔ تو ان کا جب ایک گھر میں جمع ہونا جائز نہیں ہو سکتا تو کسی بھی جگہ کیسے اس کا جواز ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے گھر کے آگے بلا لے یا کسی جگہ منڈپ باندھ کر بلا لے؟ کسی بھی طرح اس کی گنجائش۔ ہاں، مرد اگر جمع ہو رہے ہیں کسی جگہ اور آپس میں کھانا کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی عورتیں بھی خالی جمع ہوگی، وہ اپنے گھر سے جائے گی 2-3 کلومیٹر، آدھا کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر، ایک گلی چھوڑ کر یہ جو مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، مستورات کی تعلیم تو پہلے ہمارے عامتاً مدرسوں میں ہوتی تھی، جو مکاتب چلتے ہیں ہمارے یہاں پیچھے مدرسے میں ہوتی ہے، نور الاسلام میں ہوتی تھی، اس طرح سے
آج سے 14-15 سال پہلے مشورہ کر کے اس کو اس وجہ سے کہ یہ ہمارے عام پبلک سینٹر کی جگہ یعنی معروف جگہ ہیں اور جمعہ کا دن متعین ہے عورتوں کی تعلیم کا، تو اور وقت بھی طے ہے کہ 2 سے 3 کے درمیان تعلیم ہوگی، تو عورتیں یہاں سے نکل کر پورا روڈ سے ہوتے ہوئے مدرسے تک جائے گی۔ جمعہ کا دن طے ہے، 2 سے 3 کا وقت طے ہے، عورتیں بھی جا رہی ہیں، مردوں کو بھی پتہ ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ان حلقوں کو بجائے اس طرح کرنے کے اس کو اپنے اپنے گلی میں کرنا چاہیے، دین کی نسبت پر جمع کر رہے ہیں، تو بزرگوں نے سوچا کہ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے، ان کو اپنی گلی میں جوڑنا چاہیے۔ تو اب جو تعلیم ہوتی ہے وہ گلی وائز ہوتی ہے، اپنی اس مسجد کے اطراف میں 5 گلیوں میں الگ ہے، سامنے ایک ادھر تعلیم ہوتی ہے، ایک ادھر ہوتی ہے، یا پیچھے کے محلے میں ہوتی ہے، یہ پورا محلہ ہے اس میں 2 جگہ تعلیم ہوتی ہے، تاکہ وہ عورت وہاں سے تعلیم کے لیے بھی وہاں سے نکل کر وہاں نہ جاوے اور وہاں سے نکل کر یہاں نہ آئے، اور وہ اپنے محدود ماحول میں رہے۔ اور گھر بدل کر ہوتی ہے، ایک مہینہ اس گھر میں ہو گئی تو دوسرے مہینے میں وہاں ہوگی، تیسرے مہینے میں اس گھر میں ہوگی، تاکہ کوئی متعین جگہ بھی نہیں ہے ان کی، اور اپنی گلی سے اس کو زیادہ باہر نہیں جانا ہے، تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ رہے۔ جن فتنوں کا میں تذکرہ اشاروں میں کر رہا ہوں وہ سب آپ جانتے ہیں، اس لیے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس کو سوچیں، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، منگنی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر، دیگر جتنے بھی مواقع ہیں جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ تعلیم کے واسطے فقہا سے مسائل، ابھی 5-6 سال پہلے پالنپور کے فقہا نے، مفتیان کرام نے ایک مسئلہ تیار کر کے ہندوستان کے سارے دارالافتاء کا سفر کر کے خود ان لوگوں نے جا کر بچیوں کو پڑھانے کے سلسلے میں اجازت چاہی تھی، پڑھانے کے سلسلے میں۔ آخر میں دارالعلوم گئے، حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، مولانا غلام رسول صاحب وغیرہ تھے، سب حضرات بیٹھے، اور انہوں نے وہ طے کیا کہ 8 سال کی لڑکی جو ہے وہ مراہقہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد آگے گنجائش نہیں بنتی فقہی طور پر کہ وہ دینی تعلیم حاصل کرے کسی مرد سے، دینی تعلیم قرآن شریف پڑھے کسی مرد سے، اس کی گنجائش اب نہیں بچتی ہے۔ وہ اگر آگے پڑھتی ہیں تو وہ کسی عورت سے، عالمہ سے پڑھے، یا اپنے محرم مرد سے، ابا سے، بھائی سے، دادا سے، نانا سے، ماموں سے، چچا سے، ان سے اپنی تعلیم حاصل کرے۔ اب یہ 8 سال کے بعد مراہقہ ہو جاتی ہے۔ آج کل جو کیسز بنتے ہیں پورے ملک میں اور دنیا کے ملکوں میں، اس پر قانون بنایا جا رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کے جو ریپ اور اس پر جو قانون بنائے جا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر شکار ہونے والی وہی 8, 10, 12, 15 سال کی بچیاں ہوتی ہیں، وہی بچیاں ہوتی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی بے حیائی ہے، ان کو لباس ایسا پہنایا گیا ہے، لباس ایسا کہ ایسا بوڑھا آدمی بھی اس کو دیکھے گا تو وہ بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے جسم میں کھانے کی ہوس رکھی ہے، ایک آدمی گھر میں پیٹ بھر کے آیا ہے لیکن یہاں سے گزرتا ہے، کسی لاری پر کھانا تیار ہوتا ہے تو اس کو منہ میں پانی آ جاتا ہے، کئی کباب سموسے تلے جاتے ہیں، آدمی گزرتا ہے تو ویسے ہی پانی آتا ہے۔ وہی حال ہر آدمی کی شہوت کا ہے، اسی لیے پردے کو فرض کیا گیا ہے۔ مردوں سے بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں کسی غیر محرم کی طرف، اگر بھول سے نظر پڑ گئی تو فوراً آدمی نظر جھکا لے، حرام سمجھ کر جھکائے کہ میرا اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ یہی حال عورت کا ہے کہ اگر وہ کسی غیر محرم کو دیکھے گی اس کو شہوت جاگے گی، یہ اللہ کی طرف، یہ اس کی فطرت ہے۔ کوئی ولی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے شہوت نہیں جاگتی، کوئی نہیں۔ ہاں یہ کہ نامرد ہے یا وہ اپنی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو اس لائن کی کوئی شہوت باقی نہیں رہتی جو شریعت کہتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیتوں کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے خود اس کا اہتمام فرمایا کہ اپنی امت کی عورتوں سے براہ راست بات نہیں کیا آپ نے، اور اتنا اہتمام فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ازواج مطہرات ہیں، وہ ازواجہ امہاتہم، جو امت کی مائیں ہیں، ان ماؤں سے بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ کروایا کہ وہ کسی امتی کے سامنے نہ جاوے، کسی امتی کے سامنے وہ نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ مائیں ہیں، ان سے تو نکاح جائز نہیں تھا کسی کا، ماں کے حکم میں ہے نکاح کے معاملے میں ازواج مطہرات، لیکن پھر بھی ان کو پردہ کروایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم خود کہتے ہیں، ہم سارا دوست عورتوں پر ڈالتے کو پردہ نہیں کرتے، ہم کہاں کرتے ہیں پردہ؟ ماموں زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن اور چچا زاد بہن، یہ جو چچا کی، ماموں کی، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، ہم سوچیں ہم ان سے پردہ کرتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کو بائک پر بٹھا کے لے کے پھرتے ہیں، تو ہمیں بھی سب سے پہلے تو ہمیں پردہ کرنا ہے کہ یہ جو غیر محرم ہیں، اور خصوصاً غیر محرم جو رشتہ دار ہیں، یہ چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، ان سے گناہ کا زیادہ خدشہ ہے، ان سے زیادہ آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہاں ان کی خیر خبر پوچھا آدمی پردے میں رہ کر،
ان کے بھائی کے ذریعے سے خبر معلوم کریں، بیمار ہیں تو عیادت میں جاؤیں، وہ غریب ہیں تو ان کی مدد کریں، بھائی کے ذریعے سے، ان کے ابا کے ذریعے سے، ان کی والدہ کے ذریعے سے، یا جو محرم ہوتی ہیں ان عورتوں کے ذریعے سے ان کی خبر گیری کریں، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ان کے گھر جاویں، ہم باہر کے کمرے میں بیٹھے اندر ان کو بھیجیں، بیوی کو بھیجیں، والدہ کو بھیجیں، بہن کو بھیجیں، باقی براہ راست پھوپھیزاد، ماموزاد، خالازاد، یہ جتنی بہنیں ہیں وہاں سب سے زیادہ خطرہ ہیں، اور بہت سارے خاندان زنا میں یہیں سے ابتدا ان کی ہوتی ہے، یہیں سے شروعات ہوتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ سب سے پہلے تو میں اور آپ طے کریں کہ ہم پردہ کریں گے، طے کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں کہیں گے ہماری عورتوں سے کہ وہ بھی پردے کا اہتمام